کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی اس ڈیوٹی پہ کبھی اس، ان کو اپنے مالک کی اس کا وہ پورا، وہ جو خاص ملازم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. سمجھا نا؟ ہر کسی ملازم کو جس نے ٹائم مالک کے گزارا ہو. ہر ایک پوائنٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. بہت سارے راز ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص ہے مالک اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے. یعنی اس سے اونچی راز کا بھی پتہ ہوتا ہے. جب وہ پتہ ہو جائے وہ بڑا ادب والا بن جاتا ہے، پھر زبان اس کی سلی ہوئی ہوتی ہے، بڑے ادب والا. اور مالک جو کچھ پوچھتا ہے وہ مالک کی مرضی کے بعد ہی کہتا ہے، اس کو یہ پسند ہے. مالک اس لیے پوچھتا ہے کہ مجھے آگے سے ایسے یعنی ایسی کوئی بات نہیں ملتی جو مجھے پسند نہیں ہے. پھر اس لیے کہا علامہ اقبال نے یہاں پہ، اب اپنے خودی کو اتنا بلند کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ بتا آپ کی اس میں کیا رضا، آپ چاہتے ہو میں ایسا کروں یا نہیں. سمجھا نہیں بات؟ تو یہ غوثیت ہے. غوث یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتی کہ سورج کو آپ نے نکالنا میں ہیلپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سورج اس کی ہیلپ سے نکلتی ہے. غوث وہ ہوتا ہے کہ جب وہ غوثیت تک پہنچ جاتا ہے کہ پوری دنیا کی انسان جو ہے اس کی اولاد کے مانند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسا دعا کرتا ہے. پوری کائنات کے سسٹم کو نظام پہ چلانے کے لیے اس کی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس میں گڑبڑ نہ آ جائے، کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی قہریت ایسا کوئی کام انسانوں سے سرزد ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جلال میں اپنے قہر میں آ جائیں. تو یہ کوشش ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی بھی یہ لگے ہوتی ہے. اس کا کوئی واقعہ، ہاں اس کا کوئی واقعہ غوثیت پہ جو اس طرح کوئی نبی یا کوئی اولیاء کوئی ہیں ایسے؟ میرا مرشد جو ہے نا اس پہ غوثیت میں، میرا اس کو غوث زماں بولتے ہیں. غوث زماں پیر حضرت محمد اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ. پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ غوثیت پہ ہیں. لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے ساتھ ایک دوسرا مزار ہے، وہ غوث ہے. سمجھا رہی بات؟ بنیر میں جو ہے پیر پٹھان وہ غوث ہے. سواب میں سیدو میں غوث بابا ہے، غوث مزار ہے، وہ غوث ہے. بہت سارے غوث. آپ کی جو ہے زکریہ ملتان، زکریہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی وہ غوث ہے. حضرت شمس تبریزی وہ غوث ہے، ملتان والے وہ غوث ہے. لال شہباز قلندر وہ غوث ہے. کتنے گنوں آپ کو؟ تو یہ جو غوث ہوتے ہیں جو ان کے وہ باز ہوتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ باز کدھر جاتے ہیں؟ کیا چیز؟ وہ جو باز کے پاس نہیں پھر کہتا ہے کہ یہ باز ہے، خود اللہ کے وہ باز ہیں، وہ اللہ کے باز ہیں، ان کے باز نہیں ہوتے ہیں. اچھا مطلب وہ کوئی اللہ کی قدرت کے وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ سملی ہے، سملی دیجیے ہے، سملی ہے. آپ کو اگزامپل دیا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس قسم کی، تاکہ آپ لوگوں کی بہت اونچی بات ہے یہ سمجھ میں آ جائے. اگر اس میں اگر پراپر طریقے سے دنیا کا مثال نہ دو تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے. ہماری اتنی فہم اتنی ادراک ہی نہیں کہ ہم یہ باتیں ہاں یہ بڑے ہائی لیول کی، یہ یعنی اس کی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ہائی لیول پہ ہم آج چاہ رہے ہیں. کون سے غوث ہیں؟ اور کون سے غوث ہیں؟ ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایز اے ایگزامپل، جیسے کہ 1,24,000 پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے نام تو نہیں گنے ہیں نا. قرآن شریف میں 1,24,000 پیغمبروں کے نام ہے نہیں ہے. بس مثال کے طور پہ جتنا اس نے بتانا تھا اتنی کے نام بتائے ہیں اور ہم نے اسی پہ اتفادہ کرنا ہے. لیکن بلیف ہمارا یقین یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش ہے. یہاں بھی میں نے آپ لوگوں کو صرف مثال کے طور پہ یہ بقا باللہ ایسا ہوتا ہے جیسے داتا صاحب ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ ہے. فنا فی اللہ، فنا فی الفنا ایسا ہوتا ہے جیسے بابو حضرت سلطان بابو ہے، حضرت رابعہ بصری ہے، تو اویس قرنی ہے. باقی تو آپ ہسٹری پڑھتے نا کہ اویس قرنی کی کیا مقام تھا. کتنے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. تو جو غوث ہوتا ہے غوث میں کوئی عورت بھی ہوتی ہے؟ ایک نام آپ نے بھی لیا تو تھا، مجھے لگتا ہے وہ رابعہ بصری وہ فنا فی الفنا بھی تھی. ابھی تک میرے علم میں یہ نہیں آیا کہ عورت جو ہے نا غوثیت کی مقام تک پہنچی ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ نبی جو ہے نا اس میں عورت میں نبی نہیں ہے. اور جہاں تک میرا علم ہے یعنی غوثیت میں جو ہے عورت کو غوثیت میں جیسے کہ نبی کا درجہ عورت کو نہیں مل سکتا ہے تو غوثیت کا بھی نہیں ہے. لیکن فنا فی اللہ تک یعنی یہ ہے کہ فنا فی اللہ تک پہنچے ہیں عورتیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ غوث پوری دنیا اس کے بچوں کے مانند ہوتی ہے. اور غوث جو ہے نا جب غوثیت تک پہنچ جاتے ہیں انسان غوث زماں بن جاتے ہیں، وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو اپنے
بیٹا بنا لیتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, روحانی بیٹے ہیں. سمجھا نہیں بات؟ جی جی اس لیے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مخصوص مراقبہ ہے, وہ پھر اس غوث کو دیا جاتا ہے. العلماء وارث الانبیاء. علماء کیا ہے؟ وارث ہیں انبیاء کے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. تو شریعت کے وارث تو وہ ہو گئے. مسلم شریف, بخاری شریف, قرآن شریف کی لفظی معنی ترجمہ, ان کے تو وہ علماء ہو گئے, ان کے وارث وہ ہو گئے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باقی چیزوں کی وارث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراقبہ ہے, ہاں, اس کی وارث. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کی تو کوئی وارث ہونا چاہیے نا. اس کا معراج ہے, اس کا جو ہے مراقبہ خاص ہے, اس کا جو ہے باطنی علم ہے, اس کا جو ہے ظاہری علم ہے. تو یہ صرف یہ عالم نہیں ہے العلماء وارث الانبیاء کہ صرف ہمیں امامت کرتے ہیں. ہاں, وہ ٹوٹلی وہ نہیں ہے, وہ ایک پارٹ ہے اس کا. اس کے بعد روحانی جو باطنی جو علم ہے اس کے وارث یہ سارے جو درجے میں نے بتایا ہیں یہ لوگ ہیں. اور ان میں جو ہے نا کوئی مجاہدی کی درجے کا وارث ہے, کوئی عابدی کا ہے, کوئی مذہبیت کا ہے, کوئی فنا فی اللہ کا ہے, اور کوئی فنا فی الفنا کا ہے, کوئی بقا باللہ کا ہے, اور کوئی جو ہے نا غوثیت کا. تو غوثیت کا جو وہ آخری درجہ جو آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اچھا اور بہت ایک عظیم انسان ہوتا ہے غوث. وہ کروڑوں لاکھوں میں ایک وقت میں ایک غوث ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایک غوث. کہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں, مسلم نان مسلم, لیکن ایک غوث بنایا جاتا ہے. جب وہ دنیا سے رحلت تشریف لے جاتے ہیں, اس کی جگہ دوسرا ریپلیسمنٹ دوسری جگہ غوث آتا ہے. لیکن ایک وقت میں ایک ہوتا ہے غوث. اب اس کو بھی کوئی غوث اس ہوگا. کو غوث زمان بولتے ہیں نا. کے زمانے ابھی کے بھی غوث. اس زمانے میں بھی غوث ہے. غوث سے دنیا کوئی نبیوں سے یہ جو 313 ہے اس سے دنیا خالی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہوگی ہے. اور غوث بھی اس میں غوث بھی, اس میں جو ہے نا بقا باللہ والے بھی ہے, اس میں فنا فی اللہ والے بھی ہے, اس میں مجذوب بھی ہے, اس میں عابدین بھی ہے, ذاکرین بھی ہے, مجاہد بھی ہے, چھوٹے درجے سے لے کر آخر بڑے اس درجے تک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بشارت دیتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہو گیا, تو اس کا نام پھر چینج ہو جاتا ہے. جب بیٹا ہو جائے وہ پھر خان چودھری اور بلوچیا یا کیا کہتے ہیں اس کو سمرو, یہ نہیں رہتا ہے. وہ پھر شاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسل کسی سے چلتی ہے؟ سید سے, شاہ سے. تو میرا پیر رحمۃ اللہ علیہ جب وہ غوثیت سے پہلے اس کا جو ٹائٹل تھا پیر محمد اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ, اس کا ٹائٹل, اس کا سرنیم کیا تھا؟ خان تھا. جب غوثیت میں آئے, غوث زمان بن گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس میں لے لیا کہ آج سے تو میرا روحانی بیٹا ہے. ہر غوث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوتا ہے. جو بھی غوث آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. تو میرے مرشد کا نام چینج ہو گیا, پیر محمد اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ سے پیر محمد اعظم شاہ. تب سے اس کا جو ہے وہ پیر محمد اعظم شاہ ہے. اور شاہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سید کے لیے سے یہ نام استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ تبدیلی آ جاتی ہے. اور اس کو جو مراقبہ دیا جاتا ہے وہ مراقبہ اس کے اوپر فرضی کیا جاتا ہے. ایسا مراقبہ نہیں ہے کہ وہ کبھی چاہے اور کبھی نہ چاہے, جب مرضی کرے جب نہیں. جیسا نماز فرض ہے تو غوث کے ساتھ یعنی 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ایک اس کے پاس 6 فرائض ہے. وہ مراقبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی